السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آئیے ہم تجوید کا سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نظم ہے 32 دانتوں پر مشتمل، پھر اس کے بعد ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ نظم کی طرف آئیں گے کہ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور ربائی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قراء اذراس انہی کو، ضاحک ہیں 4 اور طاحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 یہ تھی ہمارے پاس نظم۔ اب آئیں اس کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ کل دانت 32، جن میں 12 دانت اور 20 داڑیں ہیں۔ 12 دانتوں کے کل نام 3 ہیں، ثنایا 4، ربائی 4، انیاب یعنی نوک دار دانت بھی 4۔ 20 داڑوں کے کل نام 3 ہیں، ضاحک 4 یعنی ہنسنے والے، طاحن پیسنے والے دانت بھی 12، اور نواجز پکڑنے والے 4 داڑیں سامنے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیا اور ساتھ والوں کو ربائی، اور پھر ان کے ساتھ والوں کو انیاب یعنی نوکدار کہتے ہیں۔ اس سے آگے داڑیں ہیں۔ نیچے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ نیچے والے دانتوں میں سے ثنایا سفلی کے سوا کوئی دانت حروف کی ادائیگی میں معاونت یعنی مددگار نہیں ثابت ہوتا۔ پہلی 4 داڑیں دائیں بائیں اوپر نیچے والی ضاحک یعنی ہنسنے والی کہلاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ والی 12 داڑیں دائیں بائیں اوپر نیچے طاحن یعنی پیسنے والی، پھر آخری 4 داڑیں نواجز یعنی پکڑنے والی داڑیں ان کو کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس نقشہ ہے، اس میں ہم آج زبان کی کروٹیں اور اس کے کنارے دیکھیں گے۔ نمبر 1، زبان کا وہ حصہ جو ثنایا کو لگتا ہے، نوک یعنی عربی میں رأس لسان کہلاتا ہے۔ دوبارہ سمجھ لیجئے کہ زبان کا وہ حصہ جو ثنایا کو لگتا ہے، نوک یعنی رأس لسان کہلاتا ہے۔ نمبر 2، زبان کا وہ حصہ جو دانتوں کو لگتا ہے، طرف لسان کہلاتا ہے۔ طرف مطلب کنارہ، لسان یعنی زبان۔ دوبارہ سمجھ لیجئے کہ زبان کا وہ حصہ جو دانتوں کو لگتا ہے، طرف لسان کہلاتا ہے۔ نمبر 3، زبان کا وہ حصہ جو داڑوں کو لگتا ہے، حافہ لسان کہلاتا ہے۔ حافہ کہتے ہیں کروٹ کو، زبان کی کروٹ۔ دوبارہ کہ زبان کا وہ حصہ جو داڑوں کو لگتا ہے، حافہ لسان کہلاتا ہے۔ پھر آگے ہمارے پاس حافہ لسان 3 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، کہ ادنیٰ حافہ نمبر 1، دوسرا وسط حافہ، اور تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے اقصی حافہ۔ ادنیٰ حافہ زبان کا وہ حصہ جو ضاحک یعنی ہنسنے والی داڑوں کو لگتا ہے۔ ادنیٰ حافہ زبان کا وہ حصہ جو ضاحک یعنی ہنسنے والی داڑوں کو لگتا ہے۔ وسط حافہ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے وسط حافہ زبان کا وہ حصہ جو طاحن کو لگتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ پہ ہے اقصی حافہ، زبان کا وہ حصہ جو نواجز یعنی پکڑنے والی لاش داڑوں کو لگتا ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 1۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں اور علم تجوید ہمارے ساتھ سیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ، والسلام۔